درود کی وجہ سے انسان آپ کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ پھر دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی یا اس کے علاوہ اور دعائیں، تو اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صلاۃ و سلام بھیج چکے ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت بھی بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ تو زبانی جو بھی قرآنی اور مسنون دعائیں آپ پڑھنا چاہیں، درود کے اختتام پر سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں، کیونکہ سلام کے بعد تو پھر اذکار رہ جاتے ہیں۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھونے کا باعث ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں درود تو ہم فوراً اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام اور فرمایا اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ تو صرف یہ کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ نہ پڑھنے کے نقصان بھی ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر وہاں آپ پر درود نہ بھیجا جائے۔